السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پچھلے بیان میں آپ لوگوں نے جانا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو مختلف حالات کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ تو آج کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ ان حالات پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ انعامات آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تھکان کے قبیل سے ہو یا ایک بیماری کی شکل میں ہو یا مختلف طرح کے رنج و غم کے اندر مبتلا ہوتا ہو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ان ساری تکالیف پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کو اجر و انعام عطا فرمائیں گے۔ تبھی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی نعمت ہے۔ بیماری کی نعمت کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن من جانب اللہ اگر بیماری آ جاتی ہے یا حالات آ جاتے ہیں تو ان پر ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ جن کا نام حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے بخار ہے، اللہ اسے نامبارک کرے، یعنی گویا کہ انہوں نے بخار کو برا بھلا کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس طرح بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ بخار ایسی نعمت ہے کہ بخار کی وجہ سے انسان گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح بھٹی کی آگ میں جل کر لوہا زنگ سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے آدمی کے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اہل مصیبت کو جو اجر و انعام دیں گے، یعنی ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر مختلف پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے لیکن ہر حالت میں انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر اجر و انعام دیں گے کہ اس اجر و انعام کو دیکھ کر اہل عافیت، یعنی وہ لوگ جو دنیا کے اندر چین اور سکون کے ساتھ رہے تھے، اگرچہ اللہ کے نیک بندے تھے لیکن چین و سکون کے ساتھ تھے، وہ وہاں پر تمنا کریں گے جنت میں جانے کے بعد بھی کہ کاش ہمیں بھی دنیا کے اندر حالات آتے، یہاں تک کہ ہمارے جسم قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، کہ یہاں پر کتنا بڑا اجر و انعام ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ملتا۔ اس طرح وہ تمنا کریں گے۔ اس لیے بیماریوں کو اور حالات کو بھی ہم اپنے لیے خیر ہی سمجھے، مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائے تو ان پر صبر کریں اور آخرت کے اجر و ثواب کی ہمیں کیا ہے، امید رکھنا چاہیے۔ اور صبر کا جو امتحان ہوتا ہے وہ مصیبت کے وقت ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، یعنی تکلیف پہنچتے ہی صبر کا امتحان ہے۔ بہت سارے لوگ پہلے تو شکوہ شکایت کر لیتے ہیں اور لان تان کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، اس طرح کے بیہودہ جملے کہتے ہیں، اور بعد میں جا کر کہتے ہیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں، صبر کر لینا چاہیے، اسے صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ آگے چل کر تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، اس صبر کا اعتبار نہیں، بلکہ جیسے ہی کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے اسی وقت یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم آپ کے ہر فیصلے سے راضی ہے، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا، یہ ہمارا جذبہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے بنائے۔